تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو قرآن وتھ تجوید آفیشیل یوٹیوب چینل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات باخیر ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو باسلامت، باحفاظت، باعزت، باصحت اور باعافیت رکھے۔ الحمدللہ ہم اس یوٹیوب چینل کے اوپر قرآن کریم کی تجوید یعنی کہ ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا اور نئے نئے لہجوں میں تلاوت کے اندر خوبصورتی پیدا کرنا سکھاتے ہیں۔ اگر آپ بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو اس یوٹیوب چینل کے پہلے سبق سے لے کر آخری سبق تک ایک بار ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو آنے والے سبق سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ آج کا ہمارا عنوان ہے، لیسن ہے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس کو آج ہم تجوید کے ساتھ سیکھیں گے، پڑھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم لہجوں کے اندر ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتلناه ترتیلا۔ وقال تعالی فی مکان آخر، ورتلناه ترتیلا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقرأوا القرآن بلحن العرب او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ آج کا ہمارا سبق اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کو ہم دیکھیں گے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت کے سب سے پہلی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو اس کے اندر اذا کے اندر ذال ہے، کچھ لوگ اس کو زا پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے اعوذ باللہ کی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے اذا جاء۔ اذا میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ کوئی حرف آپ کا اگر صحیح نہیں ہو رہا ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے آپ نے 100 دانہ کی تسبیح ہاتھ میں لینی ہے اور اس کے ساتھ حمزہ کو ملا دینا ہے، اور جس حرف کو آپ نے درست کرنا ہے اس کے اوپر جزم یعنی کہ سکون لگا دینا ہے۔ جیسا کہ آپ کا جیم صحیح سے ادا نہیں ہو رہا تو آپ نے بولنا ہے اج، اج، اج۔ اگر آپ کا تا صحیح سے ادا نہیں ہو رہا تو بولنا ہے ات، ات، ات۔ اگر آپ کا تو صحیح سے ادا نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا بولنا ہے، آپ نے تسبیح کے دانوں کے شمار کرتے ہوئے پڑھتے رہنا ہے اتو، اتو، ات۔ عین صحیح نہیں ہو رہا ہے تو اع، اع، اع۔ قاف صحیح نہیں ہو رہا ہے تو اق، اق، اق۔ اگر فا صحیح نہیں ہو رہا ہے اف، اف، اف۔ اس طریقے سے سارے حرف انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے۔ خیر، تو اذا کے اندر دال، ہم اس کو دال پڑھیں گے۔ جاء کے اندر مد متصل ہے، یعنی کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس کو مد متصل، یعنی کہ آپ لوگوں کی زبان میں بغیر اسپیس والا مد اسی کلمے کے اندر، اسی ورڈ کے اندر یہ لکھا گیا ہے، تو ہم اس کو 3 الف، 3.5 الف تک کھینچ سکتے ہیں۔ ہم اس کو پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ نصر اللہ والفتح، اس کو کیسا پڑھیں گے؟ تو نصر اللہ کے اندر صاد ہے، اس کو پور کریں گے، رو کو بھی پور کریں گے، اور اللہ کا نام آ رہا ہے تو اللہ کے نام سے پہلے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ زبر یا پیش ہو تو وہ پور ہوگا، جیسا کہ نصر اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ زیر آئے تو باریک ہوگا، جیسا کہ آگے والی آیت میں آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد والفتح، والفتح کے اندر کچھ لوگ پڑھتے ہیں والفتح، والفتح، یا کچھ لوگ پڑھتے ہیں والفتح، والفتح۔ یہ غلط ہے۔ نہ ہم نے ایسی حرکت کو ظاہر کرنا ہے کہ گویا کہ ہم کو ایسا لگے کہ اس کے اوپر زبر ہے، جیسا کہ والفتح، اور نہ اتنا یہ کر دینا ہے کہ ہم کو ایسا لگے کہ وہ حرفی کیا ہے وہ سمجھ میں نہ آئے، جیسا کہ والفتح۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔
اس طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب جو ہے آگے والے آیت کے اندر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اس کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، تو اس کے اندر حمزہ ہے، ہم حمزہ کو درست کریں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اس کے ایک الف کے برابر گننا بھی کریں گے یہاں پر، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اس طریقے سے يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کچھ فی دین اللہ کے اندر اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، تو ہم اس کو باریک کریں گے۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں فی دین اللہ، عام متن ہماری غلطیاں یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر اللہ کے نام کو پور کرنا ہوتا ہے وہاں ہم باریک کر دیتے ہیں، جہاں باریک کرنا ہوتا ہے وہاں ہم پور کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر ہم نے خیال رکھنا ہے کہ یہاں باریک کریں گے، پہلی آیت کے اندر پور کریں گے، یہاں پر ہم باریک کریں گے، جیسا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، افواجا کے اندر واو کے اندر ہونٹ گول ہوں گے، آپ آئینہ کے اندر مرور کے اندر دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ چلیے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اس کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ، یعنی کہ مجہول پڑھتے ہیں، تو میں نے بتایا تھا کہ عربی کے اندر زبر آتا ہے، زیر آتا ہے، پیش آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حرکت نہیں آتی، جیسا کہ اردو کے اندر آتا ہے اے او، اس طریقے سے عربی کے اندر نہیں آتا، تو ہم اس کو فَسَبِّحْ نہیں پڑھیں گے بلکہ فَسَبِّحْ، آواز بالکل نیچے جاتی ہے، زیر کی آواز بالکل نیچے کی طرف جاتی ہے۔ خیر، تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ دونوں جگہ پر بڑی ہا ہے، ہم بڑی ہا کو صحیح سے ادا کریں گے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ۔ اب رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اس کے اندر تھوڑا دھیان دیں کہ وَاسْتَغْفِرْهُ کے اندر رو جو ہے وہ باریک ہوگی اور ہا کی آواز آخر کے اندر آنی چاہیے۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ، تو یہ غلط ہے، ایک حرف کم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سے کسی حرف کو گھٹانا، کم کر دینا، یہ لحن جلی، یعنی کہ جس کو قاری اور غیر قاری، یعنی کہ قرآن کریم کی تجوید کی مہارت رکھنے والے اور نہ رکھنے والے دونوں سمجھ سکیں، تو ہم اس کو صحیح سے ادا کریں گے، اس کی طرف دھیان دیں گے، توجہ دیں گے۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، وَاسْتَغْفِرْهُ، اس طریقے سے۔ اب دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ادا بہت پریکٹس کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، لیکن صحیح ادا نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے ایک دوسرا راستہ ہے کہ وہ اس کو ملا کر پڑھ لے، جیسا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اگر اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو بھی درست ہو جائے گا، لیکن اگر اس کو وقف کرتے ہیں تو وہاں پر ہا کو ادا کرنا ضروری ہے، یہاں پر آپ نے خیال رکھنا ہے۔ خیر، انہو کان توابا کے اندر، انہو کے اندر ایک الف کے برابر گننا کریں گے، ہا چھوٹی ہے وہاں خیال رکھیں گے، بڑی ہا نہ پڑے۔ توابا کے اندر ہونٹ گول ہوں گے، اور ایک لاسٹ بات یہ ہے کہ توابا کے اندر کچھ لوگ جیسا کہ رکتے ہیں تو اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ آیت کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، تو انہو کان توابا ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، یہاں پر اتنا زیادہ کھینچنا نہیں ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک مرتبہ مکمل یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے کے اندر آسانی پیدا ہو۔ آئیے سماعت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوست احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی اجر عظیم کے مستحق ہو اور وہ بھی اس سے مستفید ہو۔ تو خیر انشاءاللہ ہم اسی صورت کو امام حرم کے لہجے میں لے کر کے بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ اگر آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر آن لائن کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں
تو جو اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے اس سے رابطہ کریں، اور ڈسکرپشن کے اندر بھی نمبر دیا گیا ہے، آپ ہم سے کال کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، حیاکم اللہ، بارک اللہ فیکم، فجزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، ایمان زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، صحابہ زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔